الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، اس وقت میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں اور رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات کی روشنی میں گناہ بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ ہم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور وہ گناہ ایسے ہیں جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت ہی عام ہو چکے. کوئی شہر اور کسی شہر کا کوئی بازار اور کوئی محلہ شاید اس سے خالی نہ ہو، بلکہ اب تو گھر گھر ان گناہوں میں مبتلا ہیں. اور گناہوں کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے تو دلوں سے اس کا گناہ ہونا بھی نکل جاتا ہے. ان 8 گناہوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ چونکہ یہ گناہ بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، ساری دنیا کے اندر یہ پھیل چکے ہیں اور مسلمانوں کے گھر گھر ان گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. اسی لیے اب عام مسلمان ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور جب گناہ نہیں سمجھیں گے تو بچنے کی فکر کیسے کریں؟ چنانچہ جو مسلمان ان گناہوں میں مبتلا ہیں وہ انہیں گناہ نہیں سمجھتے، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن جب دوسرے قسم کے گناہ ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ ان کو گناہ سمجھتے ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ ان کے لیے نئے ہیں، اور نئے ہونے کی وجہ سے ان کا گناہ ہونا ان کے ذہن میں ہے، اس لیے وہ ان سے بچتے ہیں، اگر ہو جائے تو توبہ اللہ کرتے ہیں. لیکن یہ گناہ عام ہو گئے جس کی وجہ سے ان کا گناہ ہونا ذہن سے نکل گیا ہے، جس کی بنا پر وہ گناہ کرتے ہیں اور پھر گناہ بھی نہیں سمجھتے، اس لیے بچنے کی بھی زیادہ کوشش نہیں کرتے، توبہ بھی نہیں کرتے. اور عرض کرنے کا سارا ملب لباس یہی ہے کہ ان کا گناہ ہونا پھر ہم پر اچھی طرح واضح ہو. قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا گناہ ہونا ہمارے ذہن میں نقش ہو اور ہم انہیں گناہ سمجھیں، اور گناہ سمجھ کر کے اب تک اگر یہ گناہ ہم سے ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لیں
اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں اور ان کو گناہ سمجھیں، گناہ سمجھتے رہیں۔ گناہ کو جب آدمی گناہ نہیں سمجھتا تو اس کے اندر ایک اور زبردست نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو اس کی توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ لیکن گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اور جب گناہ نہیں سمجھ رہا ہے توبہ کیسے کرے گا؟ کہ بعض مرتبہ آدمی کا بغیر توبہ کے انتقال ہو جاتا ہے، اور کسی بڑے اور سنگین گناہ میں آدمی مبتلا ہو اور بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا جائے تو آخرت میں بڑے بڑے عذابوں کا خطرہ ہے۔ اور اس گناہ کے اندر تو سخت عذاب کی دھمکی ہے جو میں ابھی عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہم بڑے توجہ کے ساتھ ان گناہوں کو سمجھیں اور ان کا گناہ ہونا اپنے ذہن میں نقش کریں، اور اگر یہ غلطی ہو چکی ہے تو توبہ کریں اور آئندہ بچنے کی ہم سب کوشش کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی اور تمام مسلمانوں کو ان گناہوں کو گناہ سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وہ گناہ یہ ہیں: گانا گانا، گانا سننا، گانا گانے کے آلات ہیں آلات موسیقی، جیسے ڈھولک، سارنگی، ہارمونیم، ڈسکو، بانسری وغیرہ۔ گانا گانے کے ساتھ جو آلات استعمال ہوتے ہیں، آلات موسیقی بجانا اور ان کا باجا سننا، آلات موسیقی بجانا اور ان کا استعمال کرنا اور ان کا سننا، ان میں جو میوزک ہوتی ہے، موسیقی ہوتی ہے، باجا ہوتا ہے، بانسری کی ایک آواز ہوتی ہے، اس کو سننا۔ ناچنا، ناچ کو دیکھنا، ناچنا اور ناچ کو دیکھنا۔ مروجہ، قوالی، گانا اور سننا، یہ 8 گناہ ہو۔ گانا گانا خود اور گانا سننا، آلات موسیقی کو خود بجانا، استعمال کرنا، گانے کے ساتھ یا بغیر گانے کے، اور سننا۔ ناچنا اور ناچ کو دیکھنا، چاہے وہ ناچ مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اسے دیکھنا یا خود ناچنا۔ آج کل جو قوالی ہمارے یہاں رائج ہے، جس کے اندر گانے بجانے کے آلات کا استعمال، جو ڈھولک، سارنگی وغیرہ کا استعمال لازم ہے، ایسی قوالی سننا اور قوال کا ایسی قوالیاں سنانا، یہ 8 گناہ ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ 8 گناہ کتنے عام ہیں، اتنے عام ہیں، اتنے عام ہیں، تو جناب ہم غور کریں گے تو معلوم ہے پوری دنیا ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ اور یہ اتنے گناہ عام ہو چکے ہیں کہ عام لوگ تو ان باتوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، لیکن قرآن و حدیث کی روح سے بلا شبہ یہ 8 کے 8 گناہ ہیں، اور ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان گناہوں سے اسی طرح بچے جیسے دوسرے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ ہر مومن مرد عورت کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بندہ مومن جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات کو ٹھیک ٹھیک بجا لائے، اسی طرح اللہ اس رسول نے جن باتوں کو گناہ قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا، ان سے بچے۔
جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ پاک نے گانے کو حرام قرار دیا. اس آیت میں ایک لفظ ہے لہو الحدیث. وہ باتیں جو اللہ سے دین سے اور آخرت سے غافل کرنے والی ہیں ان کے لیے ذلت آمیز عذاب کی دھمکی دی ہے اللہ تعالیٰ. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دفعہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے گانا مراد ہے. لہذا اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ گانا یہ سیدھی راہ سے بھٹکانا، گمراہ کرنا اور رائے حق کا مذاق اڑانے کے برابر ہے. گانا یہ سیدھی راہ سے بھٹکانا، بہکانا، گمراہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی دین اور دین حق کا مذاق اڑانے کے برابر ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ اس پر چلیں. گانا اس سے بھٹکانے کا کام ہے. گانے کے ساتھ یہ ساری چیزیں آگے جو میں نے شروع میں بیان کر دی، ان سب کا حاصل ایک ہی کہ اللہ سے غافل کرنا، دین سے غافل کرنا، آخرت سے غافل کرنا، دین حق سے لوگوں کو ہٹانا، بے راہ کرنا، بے دینی کے اندر مبتلا کرنا. اور نیز یہ گانا یہ دین حق کے مذاق اڑانے کے برابر ہے. تو ظاہر دین حق کا مذاق کیسے اللہ اس کے رسول گوارا کر سکتے ہیں. اس پر فرمایا کہ یہ گانا سننا سنانا وغیرہ یہ ایسا بدترین عمل ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. اور اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ دراصل دین جو ہے وہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والا ہے. اور گانا وغیرہ یہ جو چیزیں میں نے عرض کی یہ ساری بندے کو اللہ تعالیٰ سے توڑنے والی ہیں. لہذا دین جوڑنے والی چیز ہے اور یہ گناہ اور یہ اعمال دین سے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے اور آخرت سے توڑنے والے ہیں. دین جوڑنے والی چیز ہے اور یہ گناہ اور یہ اعمال دین سے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے اور آخرت سے توڑنے والے ہیں. اس لیے یہ ناجائز ہے، اس لیے یہ گناہ ہے اور اسی لیے اللہ بچائے جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. اور اس آیت کا شان نزول بھی ایسا ہی ہے. یعنی جس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا تعلق بھی گانے باجے سے، اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بدترین دشمن تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث. نضر بن حارث اس کا نام تھا. یہ حضور کا بہت ہی بدترین دشمن تھا اور یہ ہمیشہ حضور جو پیغام لے کر آئے تھے اس کی مخالفت کرتا رہتا تھا. تو یہاں سے یہ تجارت کرنے کے لیے ایران جاتا تو ایرانیوں کے جو لڑائیوں کے قصے تھے، پہلوانوں کی جو کہانیاں تھیں وہ قصے کہانیاں وہاں سے خرید کے لاتا اور مکہ مکرمہ میں آ کر کے لوگوں کو جمع کرتا اور جمع کر کے کہتا کہ یہ پیغمبر تو تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات سناتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تفصیل سے، تو حضور وہ واقعات سناتے بھی تھے، قرآن شریف بھی سناتے تھے، ان کی تشریح بھی فرماتے تھے. تو یہ پیغمبر تم کو قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ کے واقعات سناتے ہیں، میں تم کو ایران کے لڑائیوں کے اور پہلوانوں کے قصے سناتا ہوں، تو بتاؤ مزہ کس میں زیادہ ہے؟ الیاذ باللہ. تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جو واقعات وہ تو عبرت کے لیے ہیں، سبق کے لیے ہیں،
نصیحت کے لیے ہیں، اور اس لیے ہے کہ ان کو پڑھ کر کے انسان ان گناہوں سے جن میں وہ قومیں مبتلا تھیں، جن کی وجہ سے ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے بچے اور بچ کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اس میں کہاں مزیداری ہے، کیا دلچسپی ہے اس کے اندر؟ تو یہاں کوئی مقصد ہی نہیں اس کے سوائے زندگی کے اور کیا کہتے ہیں مزے لینے کے۔ تو گیا یہ حضور کے مقابلے میں یہ قصے کہانیاں سنا کر کے لوگوں کو وہ حضور سے دور کرتا، دین قبول کرنے سے روکتا، اسلام کو پھیلنے سے وہ اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ ڈالتا۔ ایک مرتبہ تو اس نے ایسا کیا کہ ایک گانے والی لونڈی اس نے خرید لی، گانا گانے والی ایک باندھی اس نے خریدی، اور اس کے بعد وہ جب کسی شخص کو یہ دیکھتا کہ وہ اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو رہا ہے، فوراً اس کے اپنے گھر میں دعوت کر دیتا اور رات کو عشاء کے بعد اس کو کھانا کھلاتا اور شراب پلاتا، اور اس کے بعد اپنے باندھی گانا سناتا، اور گانا سنانے کے بعد پھر اسے پوچھتا کہ بتاؤ اس میں مزہ زیادہ ہے یا قرآن شریف میں زیادہ مزہ ہے؟ یاد باللہ۔ اس پر اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی جس کے اندر گانے کو حرام قرار دیا، اور گانا گانے والوں کے لیے ذلت آمیز عذاب کی اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی۔ جو ہے یہ تو بلا شبہ گانا سننا، ناچنا، ناچ دیکھنا، آلات موسیقی استعمال کرنا اور ان کو کیا کہتے ہیں سننا، یہ ساری باتیں دراصل بالکل دین کی ضد ہیں یہ، کیونکہ یہ چیزیں خدا تعالیٰ سے رشتہ توڑنے والی ہیں، دین سے قرآن کریم سے انسان کا تعلق منقطع کرنے والی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارنے والی اور کمر کسنے والی ہیں۔ اسی لیے یہ سب گناہ ہیں اور ناجائز ہیں۔ اور معلوم ہوا کہ حضور کے زمانے سے لے کر کے آج تک جتنے بھی کفار ہیں اور دشمنان اسلام ہیں ان کا یہ اصلی مشغلہ ہے، جن کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ حضور نے آ کر کے اس کو حرام و ناجائز قرار دیا، مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تاکید فرمائی، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کی دنیا کی بھی تباہی اور آخرت کی بربادی ہے۔ آج مسلمان بھی اسی گناہ میں مبتلا ہونے کی بنا پر زبردست تباہی کا شکار ہیں اور شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس گناہ سے بچنے میں نجات ہے، اس کے اندر مبتلا ہونے میں دین اور دنیا کی تباہی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں دنیا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ اس دنیا سے گانے بجانے کے آلات کو مٹا دوں۔ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اور بھی متعدد روایتیں ہیں اس بارے میں۔ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ ان بانسریوں کو یعنی آلات موسیقی کو مٹا دوں، یہ میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ تو حضور جس چیز کو مٹانے کے لیے آئے وہ کیسے جائز اور حلال ہو سکتی ہے؟ آپ دنیا سے بت پرستی کو مٹانے کے لیے تشریف لائے، توحید کا درس دینے کے لیے آئے، تصویر کشی کو ختم کرنے کے لیے آئے، اور اسی طریقے سے گانے بجانے کے آلات کو ختم کرنے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائیں۔ جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائیں گے، مٹانے کے لیے جس کو لائیں گے تو وہ تو گناہی ہو سکتا ہے۔ گناہ کو مٹانے آئے ہیں، نیکی کو پھیلانے کے لیے آپ آئے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ تشریف لائیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں آپ نے فرمایا دو آوازوں کے اوپر خدا کی لعنت ہے، دو آوازوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ایک غم کے موقع پر لوہا کھانے کی آواز پر، بہن کر کے رونے پر خدا کی لعنت ہے، اور ایک خوشی کے موقع پر گانے باجے کی آواز کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ فوتانے ملعونانے، دو آوازیں ملعون ہیں۔ لعنت تو گناہ پر ہوتی ہے، صرف و فجور پر ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی پر ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ گانا بجانا جو ہے یہ موجب لعنت کام ہے۔ یہ جو 8 باتیں میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کی ہیں، یہ 8 کی 8 کیونکہ گانے کے لوازمات میں سے ہیں، اس لیے سب باعث لعنت۔
تو مسلمان کو باعث لعنت اور موجب لعنت کاموں سے بچنا چاہیے، نہ کہ اس کے اندر مبتلا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر رات کے وقت آپ نے کسی گانا گانے والے کی آواز سنی، گانا گانے والے کی آپ نے آواز سنی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، حج بھی کرتے، زکوٰۃ بھی دیتے، گانا بھی سنتے، ناچ بھی دیکھتے، آلات موسیقی بھی سنتے، تو ان کی عبادت مقبول نہیں۔ اللہ بچاتا، اللہ بچاتا، بہت بڑی وعید ہے، ہاں بہت بڑی وعید، اللہ بچاتا۔ اور اس سے بھی بڑی بددعا دوسری حدیث کے اندر ہے کہ ایک اور رات کا واقعہ ہے کہ آپ نے دو آدمیوں میں گانے کی آواز سنی، تو آپ نے فرمایا دیکھو کون لوگ ہیں، آپ کو بتایا کہ فلاں فلاں آدمی ہیں جو گانا گا رہے ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بددعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو تباہ کر دیجیے اور ان کو جہنم میں الٹ دیجیے۔ ثابت ہو گیا کہ یہ کھیل جو ہے ایسا گناہ ہے اور ایسا باعث وبال اور باعث عذاب ہے کہ اس کے گناہ کرنے والوں کے لیے جہنم میں جانے کی وعید ہے۔ یہ عمل موجب لعنت ہے اور اس کام کے اندر مبتلا ہونے والے اللہ بچائے حضور کی بددعا کی بدولت کے نتیجے میں دوزخی اور جہنم میں اللہ، اور یقیناً اگر وہ توبہ نہیں کریں گے جہنم میں جائیں گے۔ ہر توبہ اللہ پاک نے ایسی مہربانی فرما دی ہے، ایسی مہربانی فرما دی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار ہو اور کیسی بڑے سے بڑے گناہ کا مرتکب ہو، سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ جب کفر و شرک کی معافی ہے تو باقی سارے گناہ تو ان سے کم ہی ہیں، ان کی بھی معافی ہو سکتی۔ اس حدیث میں تو اور بھی ہولناک وعید ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے یاد بھی رکھنے اور اس کے مطابق اس بدترین گناہ سے بچنے کی توفیق بخشے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ لوگوں کی صورتیں مسخ کر کے خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دی جائیں گی۔ آپ اپنی امت کی بات بتا رہے ہیں، بنی اسرائیل کی نہیں، کہ میری امت میں قیامت قریب کچھ لوگوں کی شکلیں خنزیر یعنی سور، خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دی جائیں گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور کیا وہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے کیا؟ فرمایا مسلمان تو ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا پھر حضور جب وہ مسلمان ہوں گے، کلمے کا اقرار کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، پھر ان کی یہ حالت کیسے ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ دراصل وہ گانے والی عورتوں اور شرابوں سے وہ عادی بن جائیں گے، گانے والی عورتوں کے گانا سننے، ناچ دیکھنے وغیرہ کے اور شراب نوشی کے وہ عادی بن جائیں گے، اور ایک رات وہ اسی گانے بجانے میں، لہو و لعب میں، شراب نوشی کے اندر مشغول ہوں گے، تو صبح تک ان کی شکلیں سور اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہوگی۔ تو پہلے حدیث کا مطلب واضح ہو گیا کہ یہ گناہ ایسا بدترین گناہ ہے، گانا سننا، ناچنا، ناچ دیکھنا وغیرہ، کہ اس کے ساتھ دوسری عبادات بھی مقبول نہیں ہے۔ اگرچہ فرض ذمے سے اتر جائے، فرض ذمے سے اتر جائے گا، لیکن اس فرض کی ادائیگی سے جو اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے اور اجر و ثواب مطلوب ہے، وہ اجر و ثواب اس کو نہیں مل سکے گا۔ نیکیوں کا اجر و ثواب بھی جبھی ملے گا جب وہ اس گناہ بد سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا، اس فعل بد سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اس سے باز رہیں گے تو ان کو ان کے ہمارے سارے اجر ثواب ملے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ اللہ بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ اگر کسی شخص کے حلق سے ایک لقمہ حرام نیچے اتر جائے، ایک لقمہ حرام اس کے حلق سے نیچے اتر جائے تو 40 دن تک اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں، نہ نفل قبول ہوتے ہیں، نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی حرام خوری کا یہ بدترین اثر ہے کہ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام جائے گا 40 دن تک ایک لقمے کی وجہ سے نہ فرض عبادت قبول ہوگی، نہ نفل عبادت قبول ہوگی، نہ دعا قبول ہوگی۔ اور آج دیکھیے رشوت کا لین دین کتنا عام ہو چکا، سود کا لین دین کتنا عام ہو چکا، بجلی کی گیس کی چوری کتنی عام ہو چکی۔ یہ سارے حرام و ناجائز کام ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہی عام ہے جیسے گانا سننا اور سنانا عام ہے۔ تو جیسے حرام خوری سے انسان کی عبادت اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوتی، کسی طریقے سے گانا سننا سنانا، ناچ دیکھنا اور ناچنا وغیرہ یہ گناہ بھی ایسے ہی بدترین گناہ ہے کہ جو شخص خدا نخواستہ اس میں مبتلا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی مصیبت میں اور پریشانی میں گرفتار ہے اور وہ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک جاتا ہے اور دعائیں مانگ مانگ کے وہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں۔ تو دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ ہمارے کرتوت دوسری طرف ایسے، ایک طرف تو ہم مصیبتوں اور پریشانی سے گھبرا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، دوسری طرف حال یہ کہ پیٹ حرام خوری سے بھرا ہوا ہے، ہمارے جسم کی رگ رگ میں جو خون ہے وہ حرام کی غذا سے بن کر کے آیا ہے، جو ہمارا لباس ہے وہ حرام کا ہے، ہماری غذا حرام کی، ہمارا بچھونا حرام کا ہے، تو جو ہمارا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام، تو انا استجاب ہے، تو پھر دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ اسی کی سے جب ایک طرف تو ہم جو چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، دوسری طرف حال یہ کہ ہم کسی قیمت پر گانا سننا چھوڑ نہیں سکتے۔ ٹی وی ایسا ہر گھر کے اندر رکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر اس کے سوا اور کیا ہے؟ وہ تو معلم اور ماسٹر ہے ناچ سکھانے کا، گانا یاد کرانے کا، اس کے ذریعے بچہ ایک سے ایک گانے کا حافظ بن رہا ہے ریاض باللہ، اور ایک سے ایک گندے سے گندے ناچ کو سکھانے کا وہ معلم بنا ہوا ہے۔ تو جس گھر کے اندر یہ سما ہوگا بھلا بتائیے پھر وہاں اول تو دین ہی کیا ہوگا، اگر ہوگا بھی تو پھر نام کا ہی ہوگا، پھر کیا دعا قبول ہوگی، کیا عبادت مقبول ہوگی۔ اور اس حدیث میں جو یہ ہولناک وعید ہے کہ ان کی شکلیں سور اور بندر کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گی، اس کے بارے میں علماء کرام نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ واقعتاً اور حقیقتاً بعض لوگوں کی شکلیں سور و خنزیر کے شکلوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر بظاہر یہ وعید جو ہے اور یہ مسخ ہونا کا جو عمل ہے یہ پھر بالکل قیامت قریب اس کا ظہور ہوگا، جب بڑی بڑی علامات ظاہر ہو جائیں گی تو یہ علامت جو قیامت قریب ہونے کی آپ نے بیان فرمائی ہے یہ بھی اس پر ظاہر ہوگی علیہ باللہ۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مجازن شکل و صورت کا بدل جانا، یعنی حقیقتاً بدلنا مراد نہیں ہے بلکہ مجازن بدلنا مراد ہے۔ اور انہوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے، اور فرمایا وہ یہ ہے کہ دراصل اس میں حدیث میں دو باتیں بتائی گئی، ایک خنزیر اور ایک بندر۔ بے شرمی بے حیائی کا اصل مالک خنزیر ہے، جو جانوروں میں سب سے زیادہ بے شرم بے حیا ہے، اور بندر تمام جانوروں میں بے وقاری اور نقالی کا ماہر ہے۔ خنزیر بے حیائی کا مالک ہے اور بندر نقالی کا ماہر ہے۔ تو اللہ بچائے جو شخص گانا گانے، گانا سننے، ناچ، آلات موسیقی وغیرہ کا شغل رکھنے والا ہے، ان سے دلچسپی رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، اس کے اندر آہستہ آہستہ یہ دونوں صفت پیدا ہو جائیں گی۔ خنزیر بے حیائی کا مالک ہے اور بندر نقالی کا ماہر ہے۔ تو اللہ بچائے جو شخص
گانا گانے، گانا سننے، نعت، آلات موسیقی وغیرہ کا شغل رکھنے والا ہے، ان سے دلچسپی رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، اس کے اندر آہستہ آہستہ یہ دونوں صفت پیدا ہو جائیں گی۔ دھیرے دھیرے اس کے اندر بے شرمی، بے حیائی پیدا ہوتی چلی جائے گی اور انتہا کو پہنچ جائے گی۔ دوسری طرف نقالی اور بے وقاری کا وہ امام بن جائے گا۔ یہ دو صفتیں اور یہ دو بد اخلاقیاں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی جو سور اور بندر کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ دونوں کی دونوں اس انسان کے اندر پیدا ہو جائیں گی جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہوگا۔ اب یہ بات ان کی ایسی ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ گانے بجانے کے عادی ہیں، گانا سننے سنانے کے عادی ہیں، ان میں شرم و حیا بھی نظر نہیں آتی، بے شرمی، بے حیائی ان میں اور گھر میں عام نظر آتی، اور ایسی نقالی اور بے وقاری کوٹ کوٹ کے ان میں بھری بھی نظر آتی۔ ذرا سا کسی نے ٹی وی کے اوپر کوئی نیا لباس دیکھا یا نیا روپ دیکھا، کوئی نئی شکل دیکھی، دوسرے دن جناب ان خواتین اور مردوں نے جناب ویسی شکل و صورت اور ویسی لباس پہنانا اور سلوانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہیں روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ وہی نقالی ہے بندر کی جو گانا سننے سے پیدا ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک وبا کی طرف پھیلی ہوئی ہے کہ جناب روزانہ جس کسی کو کوئی اپنا نمونہ فروخت کرنا ہوتا ہے وہ ٹی وی پہ اس کا اشتہار دے دیتا ہے، اشتہار کے ذریعے جناب لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے پھر ویسی نقل کرنا شروع کرتے ہیں۔ عورتیں اپنے لباس دیکھتی ہیں، نت نئے لباسات دیکھتی ہیں اور لباس دیکھ کر کے ویسی بنوانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ مردوں کا حال ہے، یہ عورتوں کا حال ہے، تو روز نقالی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بے پناہ اخراجات بڑھے ہوئے ہیں، آمدنی کے ذرائع محدود ہیں، اخراجات لامحدود ہیں۔ یہ خود ایک پریشانی کا بنیاد بنی ہوئی ہے جو کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے، اللہ ماشاء۔ تو نقالی، بے وقاری اور بے حیائی اور بے شرمی، ان دونوں چیزوں کے مالک خنزیر اور بندر ہیں، اور جو اس گانے بجانے کا شغل رکھے گا اس کے اندر بھی یہ دو بد خصلتیں پیدا ہو جائیں گی، اور اللہ کا اور کچھ بعید نہیں ہے کہ ان کی جو روحانی شکل ہے، ایک ہماری جسمانی شکل، ایک روحانی شکل۔ تو جسمانی شکل تو ہمارے جسم میں ہے، روحانی شکل روح کے اندر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ روحانی شکل انسان کی تبدیل ہو جاتی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات بھی بے شمار دکھائے ہیں جس سے کہ انسان کی ظاہری شکل تو انسانوں جیسی ہے لیکن اندرونی شکل اس کی دوسرے جانوروں جیسی ہو چکی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ان میں سے ایک ہی واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خاندان میں غالباً حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے۔ ان دونوں بزرگوں میں سے کسی کا یہ واقعہ ہے کہ جب وہ جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھنے کے لیے شاہی مسجد میں تشریف لے جاتے، دہلی کی شاہی مسجد میں تشریف لے جاتے، تو حضرت کا خادم بھی ساتھ ساتھ جایا کرتا تھا۔ تو شاہ صاحب جب مسجد میں داخل ہوتے تو اپنے امامے کی لپیٹ اپنی آنکھوں کے آگے کر دیا کرتے تاکہ بس چلنے کا راستہ نظر آئے اور کچھ نظر نہ آئے۔ اس طریقے سے آپ جاتے اور اسی طریقے سے نماز جمعہ پڑھ کے فارغ ہو کر کے واپس آ جاتے، اور واپس آ کر کے پھر اپنا امامہ اوپر کر لیتے۔ یہ تو کہ نئی بات ہو گئی نا، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ جو جس طریقے سے امام بندھا ہوا ہوتا ہے، جس طرح ٹوپی اوڑھے ہوئے ہوتا ہے، جیسے جاتا ہے ویسے ہی واپس آ جاتا ہے، بلکہ اگر آگے کو جھکتی بھی ہے تو آدمی اوپر کرتا ہے، وہ بجائے اوپر کرنے کو نیچے کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے جب انہوں نے کئی مرتبہ ایسا کیا تو خادم کو تجسس ہوا کہ حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں، تو ایک آدھ دفعہ اس نے پوچھا تو حضرت نے اس کو ٹال دیا۔ جب اس نے اصرار کیا تو حضرت نے کہا کہ اچھا بھائی ایسا ہے کہ آئندہ جمعے کو تم یاد دلانا، ہم تم کو اس کی وجہ دکھا دیں گے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، تم خود ہی دیکھ لینا، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو بڑا منتظر رہا کہ اگلا جمعہ آئے تو میں دیکھوں حضرت کیا دکھاتے ہیں۔ جب اگلا جمعہ آیا تو اس نے یاد دلایا، حضرت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہاں بھیا، جیسے ہی حضرت جامع مسجد میں داخل ہونے لگے تو آپ نے اپنا امامہ اتار کر کے تو اس کے سر پہ رکھ دیا۔ جب سر پہ رکھا تو اس نے یہ دیکھا کہ جامع مسجد جو ابھی امامہ رکھنے سے پہلے انسانوں سے بھری ہوئی تھی اب جانوروں سے بھری ہوئی،
مشہور جامع مسجد جس میں تمام جگہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں پر بجائے انسانوں کے جانور بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی شکل خنزیر کسی ہے، کسی کی شکل کتے کی طرح ہے، کسی کی بلی کی طرح ہے، کسی کی بندر کی طرح ہے، کسی کے شیر کی طرح، کسی کے چیتے کی طرح ہے. اس طریقے سے پوری مسجد جو ہے وہ حیوانات سے اور جانوروں سے بھری ہوئی ہے. اکا دکا کہیں کہیں کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے ان کے درمیان. تو خادم یہ منظر دے کے گھبرا گیا اور ڈر کر اس نے جلدی سے امامہ اتارا. کہا حضرت یہ کیا آپ نے مجھ کو دکھلا دیا؟ کہا کہ بھائی مجھے ہر جمعے یہی منظر نظر آتا ہے. یہ دراصل ان لوگوں کی بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کی روحانی شکلیں بدل چکی ہیں اور وہ مجھے نظر آتی ہیں. مجھے یہ شکلیں دیکھ کر کے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو میں اپنے امامے کی لپیٹ اس لیے عائد کر لیتا ہوں تاکہ مجھے ان کی یہ شکلیں نظر نہ آئیں. اس لیے میں اپنے امامے کی لپیٹ نیچے کر کے چلتا ہوں کہ میں نماز پڑھ لوں اور نماز پڑھا دوں اور واپس آ جاؤں. مجھے کیا غرض کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے، مجھے اس سے کیا غرض ہے. اس طرح بھی اللہ پاک کبھی کبھی دکھلا دیتے ہیں. یہ کیسے کشف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے پر دوسروں کے حالات اور ان کے احوال اور باطنی کیفیات اور ان کی روحانی شکلوں کو منکشف فرما دیتے ہیں کہ ظاہر میں ہم تو دیکھ رہے ہیں تو 2 آنکھیں 2 کان ہیں، 2 ہاتھ 2 پیر ہیں، لیکن کسی پر اللہ تعالیٰ وہ روحانی شکل جو گناہوں کی وجہ سے مست ہو جاتی ہے وہ دکھا دیتے ہیں، اور جیسا گناہ ہوتا ہے ویسے اس کی وہ شکل بدل جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے روحانی شکلوں کا تبدیل ہونا مراد ہو اور اسی کو پھر اللہ تعالیٰ قیامت قریب ظاہر بھی فرما دے یا کہیں کہیں اس کو ظاہر بھی فرما دے اللہ. بہرحال بھائی اس حدیث کے اندر بڑی خوفناک اور ہولناک یہ وعید ہے کہ جو لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے ان کی شکلیں بھی کسی وقت بگڑ سکتی اللہ. اس لیے گانا گانے سے، گانا سننے سے، ناچ دیکھنے سے، ناچنے سے اور ناچ دیکھنے سے، آلات موسیقی کو استعمال کرنے سے، ان کی آوازیں سننے سے، قوالی گانے سے، قوالیاں سننے سے مسلمانوں کو بچنے کی سخت ضرورت ہے. اللہ. اور پھر یہ نہیں کہ 1 حدیث ہو یا 2 حدیث ہو یا 3 حدیث ہو یا 4 حدیث ہو یا 10 حدیث ہو یا 20 حدیث ہو، 40 سے زیادہ حدیثیں ہیں گانا گانے کے ناجائز اور گناہ ہونے پر. اندازہ لگائیے. اور 1 سے زیادہ آیات ہیں، تو ایک ہی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کیونکہ ہمارا وقت مختصر ہوتا ہے. تو اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں اس موضوع پر. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی رسالہ اسلام اور موسیقی، جس کسی کو اس کا کہ اس بارے میں تفصیلات جاننی ہو، اس سے زیادہ جامع رسالہ میری نظر میں بہت ہی جامع اور مکمل، جس کے اندر آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، ائمہ اکرام کے اقوال بھی ہیں، صوفیاء اکرام کے ارشادات بھی ہیں. ان سب سے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ فعل گناہ ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان گناہوں سے بچیں. عجیب ہے کہ بعض لوگ قرآن و بعض حدیثوں سے گانے کے جائز ہونے کو ثابت کرتے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کی وضاحت کر دی جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں 3 حدیث میں 3 واقعے آتے ہیں جن سے بعض لوگ استدلال کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی گانا تو حضور سے ثابت، گانا گانے کا جائز ہونا تو حضور سے بھی ثابت ہے، لہذا گانے میں کیا حرج ہے. ایک تو جب حضور مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، تو جب آپ قبا سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے تو درمیان میں کچھ لڑکیوں نے کچھ گیت گائے تھے. اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں اور بعض لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ عید کے موقع پر حضور ان کے یہاں تشریف لائے تو کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی کچھ گیت گا رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ جب حضور کے سامنے وہ گیت گا رہی تھی تو حضور نے تو منع نہیں فرمایا، لہذا کہ گانا گانا جائز ہے. اور ایک ہے ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث میں ہے کہ جب ان کی رخصتی ہو گئی تو ان کی رخصتی کے بعد حضور ان کے یہاں تشریف لے گئے اور ان کے یہاں کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے کچھ اشعار گائے. تو ان 2 موقعوں سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور سے گانے کی اجازت ثابت ہے الیاذ. اب یہ استدلال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ان تینوں موقعوں میں سے کسی بھی موقع پر کوئی گانا نہیں گایا گیا
جس کو گانا کہا جاتا ہے. ہاں کچھ اشعار خوش الہانی کے ساتھ پڑھے گئے. خوش الہانی کے ساتھ اشعار پڑھنا اور چیز ہے، گانا گانا اور چیز ہے. گانے کی روح یہ ہے کہ اس کے اندر ایسے مضامین اشعار کے اندر گائے جائیں جن سے انسان کی شہوت کو جوش آئے، انسان کے جنسی تقاضے ابھرے اور شہوانی جذبات بھڑکیں. ظاہر ہے کہ شہوانی جذبات کا بھڑکانا اسلام کے اندر منع ہے اور وہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اگر انسان کی شہوت بے مہار ہو جائے تو اس سے بڑے بڑے شہوت کے گناہ وجود میں آتے ہیں، جس سے دنیا کے اندر بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی، عیاشی اور بدماشی کو فروغ ہوتا ہے. تو گانے کے اندر تو روح یہ ہے کہ شہوت کو ابھارنے والے، جنسی جذبات کو بھڑکانے والے مضامین گائے جائیں، اسے کہتے ہیں گانا. اور جتنی بھی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بہت ساری حدیثوں سے چند ایک حدیثیں جو آپ کو سنائی ہے وہ سب ایسے ہی گانے کے حرام و ناجائز ہونے سے متعلق. تو یہ 3 موقع جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، ان میں سے کسی موقع پر بھی کوئی شعر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی جذبہ شہوت کو ابھارنے والا شعر ہو. ہجرت کے موقع پر جو اشعار ہیں حضور کے استقبالیے کے لیے اشعار ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کے استقبال میں خوش الہانے کے ساتھ کچھ اشعار ترانے کے طور پر کہے جا رہے ہیں. اور عید کے موقع پر جب حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے تو اس میں تو جنگ بغاز کے موقع پر جو بہادری مجاہدین نے اور لڑنے والوں نے جو بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، ان کی اس بہادری اور شجاعت کے جذبات کو ابھارنے والے اشعار پڑھے جا رہے تھے. بلکہ اس موقع پر ایک لڑکی نے ایک ایسا مصرع بھی کہہ دیا کہ وفینا نبیٌ یعلم ما فی غد، کہ ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے. اس پر آپ نے فوراً ٹوک دی اور میں نے فرمایا کہ بھئی یہ بات صحیح نہیں ہے. عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مجھے کیا معلوم آئندہ کل کیا ہونے والا ہے. یہ مت کہو، باقی کہتی رہو. تو جو اشعار ایسے تھے جس سے جذبہ جہاد ابھرتا ہے اور انسان کے اندر جہاد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ اشعار آپ نے سنے اور سننے کی اجازت آپ نے دی. لیکن ذرا سی بات بھی خلاف شرع انہوں نے کہی، آپ نے فوراً منع فرما دیا. تو کیسے اس حرام و ناجائز گانے کو آپ جائز قرار دے سکتے تھے جس کو مٹانے کے لیے آپ تشریف لائے اور یہاں اجازت دیتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضرت معوذ بنت ربیہ بنت معوذ کا جو قصہ ہے بخاری شریف میں یہ واقعہ آتا ہے، اس کے اندر بھی وہ جو لڑکیاں اشعار پڑھ رہی تھیں، دراصل ان کے باپ دادا جو تھے وہ اس جنگ بغاز کے اندر شہید ہو گئے تھے. ان کے چچا اور ان کے والد اس میں شہید ہو گئے، مارے گئے تھے. تو ان کے جدائی کے غم میں وہ کچھ اشعار تھے جو اس موقع پر پڑھ رہی تھی. تو کہیں بھی یہ گانا جس کو قرآن و حدیث میں اللہ نے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، کسی بھی حدیث میں حضور کی ان کے بارے میں کوئی اجازت ثابت نہیں. وہ کچھ اشعار ہیں، اشعار آج بھی اگر صحیح مضمون پر مشتمل ہو اور خوش الہانی کے ساتھ کوئی ان کو پڑھے تو پڑھ سکتا ہے. سننا سنانا، آلات موسیقی کا استعمال کرنا، ناچنا اور ناچ دیکھنا، یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کی حرام ہونے پر قرآن و حدیث بالکل واضح اور بے غبار ہے. ایسی بعض لوگ اللہ بچائے تو وہ کہتے ہیں ارے بھائی یہ گانا تو روح کی غذا ہے. دیکھو آپ نے بڑی اس کی اخبارات کے اندر بڑی اس کے سوال جواب اور بڑا اس کا چرچا ہوتا ہے. جب کبھی اللہ بچائے کوئی گانے والی یا گانے والا جب کبھی یہ اپنے گانے کو کا جواب پیش کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دلیل دیتا ہے کہ یہ تو روح کی غذا ہے. یہ بڑا مشہور اعتراض سوال ہے. یاد رکھیے ابھی تو تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھائی حرام چیز کبھی غذا ہو سکتی ہے، حرام چیز کبھی غذا ہو سکتی ہے انسان کے جسم کی جو غذائیں وہ بھی حلال اور پاک ہیں. مرغا گوشت ہے، بکرا گوشت ہے، گایا گوشت ہے، اسی طرح بٹیر کا گوشت ہے، یہ سب چیزیں ہیں، حلال ہیں، یہ غذائیں. کبھی بلی بھی کسی نے کھائی؟ بلی ہے، چوہا ہے، کتا ہے، خنزیر ہے، بندر ہے، یہ بھی کوئی انسانی غذا ہے؟
اب وہ بہت سارے کافروں کے ساتھ وہ کافر انسان تھوڑی ہیں، وہ تو جانوروں سے گئے گزرے، یہاں تو انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ انسان تو دنیا میں اگر ہو سکتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کافر تو دائرہ انسانیت سے خارج ہے، وہ صورتاً انسان ہے، حقیقت میں دائرہ انسانیت سے خارج ہے۔ تو انسانوں کی غذا جو ہے وہ تو بھائی حلال اور پاک چیز ہوا کرتی ہے، حرام و ناپاک چیز کسی کی غذا نہیں ہوتی۔ تو گانا تو حرام ہے، وہ کیسے انسان کی غذا ہو سکتا ہے؟ دوسرے غذا کس کو کہتے ہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ غذا اسے کہتے ہیں جس سے انسان کے اندر نشو و نما پیدا ہو، وہ اس کے لیے مضر اور ضرر رساں نہ ہو، اسے کہتے ہیں غذا۔ تو جو چیزیں مضر ہیں وہ کیسے، جو چیزیں نقصان دہ ہیں وہ کیسے غذا بن سکتی ہے؟ جس میں نشو و نما کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ کیسے غذا بن سکتی ہے؟ تو بھائی اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، نماز، یہ چیزیں تو انسان کے روح کی غذا بن سکتے ہیں کہ یہ جو حلال و طیب اور یہ اعلیٰ درجے کے اندر وہ چیز ہے، مفید ہی مفید ہے، غیر مضر ہے بالکل۔ اور جناب یہ نعت اور گانا، کفر و شرک، یہ ساری چیزیں تو اللہ بچائے، ان کے اندر سے یہ تو حرام و ناجائز، یہ تو غلاظتیں ہیں۔ تو کوئی ناپاکی اور نجاست کسی غذا نہیں بن سکتی، تو یہ روح کی غذا کیسے بن سکتی؟ تو اس میں تو نشو و نما کی صلاحیت ہی سرے سے نہیں ہے، ان کو غذا کہنا ہی سرے سے غلط ہے، کوئی غذائیت اس کے اندر نہیں ہے۔ دیکھیے غلاظت میں کیا غذائیت ہوتی ہے، پیشاب پخانے میں کیا غذائیت ہوگی کسی انسان کے لیے؟ تو یہ پیشاب پخانا کسی کے لیے غذا نہیں بن سکتا، بالکل اسی طریقے سے گانا بجانا بھی کسی انسان کے لیے غذا نہیں بن سکتا۔ تو یہ تو سرے سے اسے غذا کہنا ہی غلط ہے۔ آگے سے جائے کہ اس کو اتنا بنیاد بنانا اور دلیل بنا کر کے جناب اس کو جواز کے طور پیش کرنا، یہ تو حماقت ہے، حماقت۔ آخر میں یہ ہے کہ پھر بہت سے لوگ گانا سننے سنانے کو تو بہرحال کچھ نہ کچھ گناہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن قوالیوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آج کل کی جو قوالیاں ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں قوالی تو بالکل ٹھیک ٹھاک چیز ہے، وہ گانا نہیں سننا چاہیے، قوالی سن لینی چاہیے۔ اس لیے جب وہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے یا 12 ربیع الاول، یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کا زمانہ، یکم محرم سے 10 محرم تک کا یہ مبارک زمانہ آتا ہے، تو جو لوگ اسے گناہ سمجھتے ہیں وہ ان دنوں میں گانا سننا تو چھوڑ دیتے ہیں، خوب قوالیاں سنتے ہیں، اور باقاعدہ قوالی کی محفلیں ان کے یہاں ہوتی ہیں، اور پھر جناب قوال بلائے جاتے ہیں، ہزاروں روپے ان کی فیس ہوتی ہے، اور سائے رات وہ قوالیاں سنتے سناتے رہتے ہیں۔ اور پھر وہ بھی اس کے جائز ہونے کے لیے کہتے ہیں بابا بڑے بڑے بزرگوں نے قوالی سنی ہے، بڑے بڑے بزرگ صاحب سما گزرے ہیں، تو اگر یہ ناجائز ہوتی تو وہ کیوں سما سنتے، اور ان کے یہاں کیوں محفل قوالی ہوتی، اور ان کے یہاں کیوں قوالی سنی اور سنائی جاتی، جائز ہے جبھی تو وہ بھی سنتے تھے، اور وہ سنتے تو ہم بھی سنتے۔ تو بھائی اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، وہ جو قوالی سنتے تھے وہ اور ہے، ہم جو سنتے ہیں وہ اور ہے۔ وہ جو قوالی ان کے یہاں ہوتی تھی وہ کچھ اور شرطوں کے ساتھ تھی، ہمارے یہاں بلا کسی شرط کے ہو رہی ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہے، جس کی وجہ سے ہماری تو واقعی ناجائز ہے اور ان کی واقعتاً جائز تھی۔ چنانچہ علماء نے ان سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہر بات لکھ دی ہے کتابوں کے اندر، تاکہ کوئی بعد میں آنے والا کسی کو دھوکہ نہ دے سکے یا کوئی دھوکہ نہ کھا سکے۔ تو انہوں نے بزرگوں سے جو قوالی سننا سنانا چاہتے تھے اس کی کچھ شرطیں انہوں نے بیان فرمائی۔ انہوں نے ایک پہلی شرط یہ بیان فرمائی ہے کہ قوالی کا جو مضمون ہے وہ خلاف شرع نہ ہو، اس میں کوئی بات خلاف شرع نہ ہو، اس کا جتنے جو بھی مضمون ہے، اب اگر وہ حضور کی شان میں ہے تو حضور کی شان کو اللہ تعالیٰ کی شان سے نیچے رکھے، یہ نہ ہو کہ اس کے اندر حضور کی شان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی شان سے بڑھا دے، آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بڑھا دے، اللہ تعالیٰ کی شان کو آپ کے سامنے گھٹا دے، یہ افراط تفریط۔ کوئی بات اس میں، کوئی مضمون اس میں خلاف شرع اور ناجائز نہ ہو، پہلی شرط ہے۔ آج کل قوالیوں میں دیکھ لو کتنی افراط تفریط ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ مضمون میں بہت زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے، اور اکثر مضامین قوالیوں کے خلاف شرع اور ناجائز ہوتے ہیں اور افراط تفریط سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ قوالی سننے والے اور سنانے والے سارے اللہ والے ہوں، سارے کے سارے صاحب دل ہوں، اس لیے کہ اس قوالی کا سننا ان بزرگوں کے یہاں اس کا مقصد یہ تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے اور اس کے اندر آدمی بے خود ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت سے گم ہو جائے۔
اس لیے وہ یہ قوالی سنتے تھے جس کے اندر کسی میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوتی تھی، کسی میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی تھی، اور اس کے اندر اس میں سن کر کے وہ ان کے دل میں اور اللہ اس کے رسول کی محبت کا جذبہ ابھرتا تھا اور بیدار ہوتا تھا، جس سے انہیں لطف آتا تھا اور روحانی تسکین حاصل ہوتی تھی۔ تو اللہ والے ہوں، صاحب دل ہوں، تاکہ ان کے وہ چونکہ پہلے صاحب محبت ہے تو اس سے اور ان کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول کی محبت میں اضافہ مطلوب ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ سننے والے کیسے ہیں اور سنانے والے کیسے ہیں۔ نماز تک پڑھنے والے نہیں ہیں اور جناب داڑھی رکھنے والے نہیں ہیں، کوئی کام ان کے اندر دین اور شریعت میں ہوتا نظر نہیں آتا، بس وہی جناب قوال بنے ہوئے ہیں، وہی جناب قوالی سننے والے بنے ہوئے ہیں۔ تو دوسری شرط بھی یہاں پہ غائب ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ قوال اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ سنائے۔ تو یہاں تو بڑی بڑی فیسیں مقرر ہیں بھائی، جب تک وہ فیس کوئی مہیا نہ کر سکے کوئی قوال آپ کے آ نہیں سکتا۔ تو بڑی بڑی فیسوں پر وہ جناب آتے ہیں اور قوالیاں سناتے ہیں، تو پہلے ہی خلاف قائد ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ قوالی سنانے والی نہ تو کوئی عورت ہو، نہ کوئی لڑکی ہو، نہ کوئی بیریش لڑکا ہو، کہ جس کی آواز یا شکل سے کسی کے اندر گناہ کا جذبہ بیدار ہو، کیونکہ یہاں تو گناہ کو مٹانا مقصود ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کو دل میں بھرنا اور بیدار کرنا مقصود ہے۔ اگر یہ افراد ہوں گے تو اس سے تو بجائے اللہ کی محبت میں اضافہ ہونے کے گناہ کا جذبہ انسان کے دل میں بیدار ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ شرط بھی بعض دفعہ یہاں نظر نہیں آتی۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ قوالی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی موسیقی کا آلہ استعمال نہ ہو، نہ ڈھولک، نہ سارنگی، نہ بانسری، نہ ہارمونیم، کسی قسم کا کوئی موسیقی کا آلہ اس کے ساتھ استعمال نہ ہو۔ دیکھیے یہ تو حرام ہے، اس سے کیا اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی؟ اسی میں تو نفسانیت پیدا ہوگی، نفسانیت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت تو وہاں فنا ہوگی، پیدا کہاں سے ہوگی؟ اور آپ دیکھ لیجیے اس میں جو قوالیاں ہیں، چاہے وہ رمضانی ہو اور چاہے ربیع الاول والی ہو اور چاہے محرم والی ہو، چاہے 12 مہینے کی ہو، اس کے اندر قوال کی آواز ہی نہیں نکلتی جب تک کہ پہلے اس کے ساتھ موسیقی کے آلات نہ ہو۔ پہلے آلات موسیقی بجیں گے، ان کی آواز کے اندر جناب قوال کی آواز گونجنی شروع ہوتی اور پھر جناب وہ اپنی قوالی شروع کرتا ہے۔ تو اس کے تو اول میں بھی آلات موسیقی ہیں، اس کے درمیان میں بھی آلات موسیقی ہیں، آخر میں بھی آلات موسیقی ہیں۔ تو جس کے اول آخر آلات موسیقی ہوں، اور آلات موسیقی کو تو آپ مٹانے کے لیے دنیا میں تشریف لائیں، آلات موسیقی کو تو آپ نے اپنے ارشادات کے ذریعے حرام و ناجائز قرار دیا ہے۔ تو جناب جس کو آپ نے حرام قرار دیا وہ جس قوالی کے ساتھ ہوں گے تو وہ قوالی کیسے جائز ہو سکتی؟ تو یہ چھٹی شرط بھی، یہ آخری شرط بھی جناب آج کے قوالی کے اندر غائب ہے۔ اس لیے یہ موجودہ دور کی جو قوالی ہے ان شرائط کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ناجائز ہے، اور ان بزرگوں کی جو قوالی تھی وہ ان شرائط کے مطابق تھی، اس لیے وہ جائز۔ اس لیے آج کل کی اللہ بچائے اس قوالی کو سننا اور سنانا اور اس کو جائز سمجھنا یہ گناہ ہے۔ ان بزرگوں کی ایسی قوالی سننا سنانا یہ جائز تھا، اور ان کی جائز قوالی کی بنیاد پر اپنی ناجائز قوالی کو جائز سمجھنا اور اس کی نسبت ان کی طرف کرنا یہ ان کے اوپر تہمت ہے، اللہ بچائے۔ تو ایسے بزرگوں کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ ان پر الزام لگانا، اللہ بچائے۔ تو ایک تو خود حرام کا ارتکاب، اور پھر حرام کی نسبت بزرگوں کی طرف، اور پھر ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ بھی یہ قوالی گایا کرتے اس لیے ہم بھی گاتے ہیں، یہ تو جناب والا بہتان لگاتے ہیں۔ بزرگوں کو بہتان لگانا یہ یاد رکھیے بہت سنگین بات ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 8 گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی عام ہو گئے: گانا سننا اور سنانا، ناچ دیکھنا اور ناچنا، اور آلات موسیقی کا استعمال کرنا اور ان کا باجا سننا، اور اسی طریقے سے قوالی سننا اور قوالی گانا، یہ سب باتیں جو ہیں گناہ ہیں، اور یہ وہ گناہ ہیں جن کو آج ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان گناہوں کو گناہ سمجھیں اور گناہ سمجھ کر کے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔
اب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔